کال جی السلام علیکم جی، کون سا محترمہ کہاں سے؟ السلام علیکم، عمر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی جی اچھا، مجھے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی۔ میں اکثر ایک خواب دیکھتا ہوں جس میں میں ایک سفر پر جا رہا ہوتا ہوں، میں سفر شروع کرتا ہوں، لیکن وہ سفر کے درمیان میں ہی وہ میرا سفر کسی رکاوٹ کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ خواب میں اکثر دیکھتا ہوں، تو مجھے اس کی تعبیر جاننی ہے بس۔ ٹھیک ہے جی، آپ سفر جو ہے مکمل نہیں ہو پاتا، راستے میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جی اپنا صاحب کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی میں کچھ سیکنڈ کرتا ہوں کہ تعبیر بیان کرنے والا شخص تعبیر سے زیادہ اس کے حل پہ فوکس کرے، اور تعبیر پوچھنے والے افراد سے گزارش ہے کہ وہ بھی تعبیر کے لیے اتنا انسسٹ نہ کیا کریں۔ بعض اوقات تعبیر اچھی نہیں ہوتی، اور تعبیر بتانے والا شخص جو صاحب علم ہوتا ہے وہ آپ کی اس تعبیر کو آپ کے سامنے بھی الفاظ بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، تو آپ کو صدقہ بتا دیتا ہے یا وظیفہ بتا دیتا ہے، تو آپ وہ کر لیا کریں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے کوئی تقریباً 10 سال پہلے ایک شخص نے مجھ سے خواب پوچھی، اور اس خواب کی میں نے کتنی ہی کتابوں میں تعبیر دیکھی، صاحب میں یہی نکلتی تھی کہ یہ شخص کی جو ہے وہ اس خواب میں یہ چیز دیکھنے کی تعبیر جو ہے وہ ڈیتھ کی صورت میں نکلتی ہے۔ اچھا، میں نے اسے یہ نہیں عرض کیا، میں نے اس کو صدقات بتا دیے۔ میں 2-3 سال کرتا رہا کال کر کے، بندہ زندہ تھا، ابھی فوت نہیں ہوا تھا۔ تو دیکھیں ویسے زندگی جب ختم ہونی ہے تو اللہ کی طرف سے ہونی ہے، کل نفس ذائقۃ جی الموت، کب ہونی ہے وقت مقرر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، بے یار دن تموت، کوئی نہیں جانتا۔ تو اب یہ ہمیں ہمارے جو بس میں ہے وہ کر لینا چاہیے، تو وہ کرنا چاہیے جتنا کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ ابھی ایک فون آیا جی کہ وہ سفر پہ رہتے ہیں۔ جی، خواب کے اندر سفر دیکھنا یہ جو ہے زندگی کی جو مشکلات پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ کیونکہ سفر جو ہے نا مشکلات کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ پر جو ہے نا اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اور اگر سفر وہ مکمل نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ زندگی کے اندر کسی بھی منزل پہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، کسی مقام پہ نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ وہ کوشش کریں، جس بھی کام میں وہ لگے ہوئے ہیں، جو بھی کام ہے دنیا کا ہے دین کا ہے، اس کے لیے مسلسل محنت کرتے رہیں، اور اس کے لیے جو بھی ضروری کام چیزیں ہیں وہ بروئے کار لائیں، اس کے لیے یہ لازمی ہے۔ اچھا، خونخوار جانور جو ہیں، جو درندے ہیں مفتی صاحب، یہ اگر نظر آتے ہیں انسان کو، جب بھی جنگل میں نظر آتا ہے، وہ جب بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے جنگل میں ہی ہے۔ اچھا، اس میں بھی وہ جو آپ کا سوال آیا تھا اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ اس بات کی طرف جو ہے اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کے سفر میں یا زندگی کے آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں آپ کا جو جس بھی شعبے میں آپ ہیں، وہ تعلیم میں ہیں، آپ بزنس میں ہیں، جاب میں، آپ کو ہرڈلز جو ہے وہ آپ فیس کرنی پڑیں گی۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ اسٹرگل بڑھا دیں، جی، کوشش جو ہے وہ بڑھا دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو اس میں ہرڈل آ رہی ہیں، کام کی جو ہے وہ 10 گھنٹے کر لیں۔ اپنی ایفرٹ جو ہے وہ لیسا انسان الا ما سعی، اپنی شرکت جو ہے کچھ لوگوں کو آسانی سے جو ہے وہ اپنا گول جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ محنت زیادہ کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور باوضو رہیں اور نماز روزے کی پابندی کریں۔ اس سے بھی انسان کی جو ہے وہ روحانی مسائل میں جو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب بات ہوئی جنگل کی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا تھا کہ سفر بھی جو ہے وہ یہ اچھی علامت نہیں ہے، انسان کی مشکلات کا اشارہ ہے۔ تو جنگل جو ہے اس میں بھی جانا، جنگل کو خواب میں دیکھنا، اب اگر یہ ایک ایسا منظر ہو کہ آپ کو جو درندے ہیں وہ آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتے ہیں۔ جنگل میں اگر اس کا ماحول جو ہے وہ درخت جو ہے وہ پھلدار ہیں، سر سبز و شاداب ہیں، تو آپ کی جو پرتعیش زندگی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن وہاں پہ آپ کے وہی جو ہے وہ آستین کے سانپ کہہ لیں ان کو، آپ جو ہے وہ دوست نما دشمن کہہ لیں، آپ کے بدخواہ، آپ کے حاسد، آپ کے بارے میں برا چاہنے، برا سوچنے اور برا کرنے والے اب آپ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ تو ان کی درندگی اور خون خارگی سے بچنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں بھی آنا ہے، اور آپ کو وظائف و صدقات بھی کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، کالر جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کون سا محترمہ کہاں سے؟ ہیلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی مدثر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی اچھا، مجھے یہ پوچھنا تھا قاضی صاحب سے کہ مجھے جو ہے بہت ڈرونے خواب آتے ہیں، اور جب وہ خواب آتے ہیں تو میں سارا دن بھی میرا ایسے ہی عجیب سا گزرتا ہے۔ تو کائنڈلی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو مجھے کہیں خواب آئے یا آئے تو اچھے خواب آئیں۔ آپ دن میں کرتے کیا ہیں ویسے؟ دل میں تو ایسی بات ہے، روٹین کے مطابق اپنے معمول کی زندگی، لوگوں کو تنگ ونگ تو نہیں کرتے ہیں زیادہ؟ نہیں، تنگ ونگ تو نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب، اس طرح کے جو خواب جس طرح بھائی بتا رہے ہیں، دو اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو اکثر لوگوں کو ایسے خواب آتے ہیں
میدے کی خرابی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ایسیڈیٹی کی وجہ سے، گیس ہے میدے کے اندر، تذابیت ہے، اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں کو یہ ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں. یہ اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے تو علاج ہی کروائیں، وہ ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں اس کی طرف. دوسرا یہ ہے کہ جن کو واقعی ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور وہ ان کو بیماری نہیں ہے یہ، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھی زندگی کے اندر پریشان ہیں اور ان کے ارد گرد بھی کوئی نہ کوئی پریشانیاں موجود ہیں. تو اس کے حل کے لیے وہی ہے صدقہ ہے اور استغفار کی کثرت ہے. جتنا زیادہ استغفار کریں گے اسی قدر انشاءاللہ جب ان کی وہ پریشانیاں ختم ہوتی جائیں گی تو یہ خواب بھی جو ہے ان کے کم ہوتے جائیں گے اور ختم ہوتے جائیں گے. اچھا اور برا خواب کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک وہ دعا انہوں نے پوچھی ہے، میں گزارش کر دیتا دعا کر دیں. ہوں ان کے لیے ہے کہ وہ سورۃ المؤمنون کی آخری آیت وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وقل نکال دیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ کثرت سے پڑھا کریں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کثرت سے پڑھیں. اچھا اور برا کی ہاں جی ضرور 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 بسم اللہ. دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بالکل خواب برے آنا ایسیڈیٹی کی طرف اشارہ ہے، تبخیر معدہ کی طرف اشارہ ہے، کھانا بہت زیادہ کھایا ہو، کھا کے سو جائیں، لیٹ جائیں، تو ایسے بھی برے خواب آتے ہیں اور خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. بالکل اس کے لیے اپنے معدے کا ہر خواب، ہر چیز خواب ہی نہیں ہوتی جی، اور ہر خواب کی تعبیر نہیں خواب کی ہوتی. تعبیر ویسے ہی خواتین کے میں نے بتایا تھا کہ کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسے خواب آتے ہیں یا ان کو جو ہے وہ ایسی پرابلم ہوتی ہیں بعض اوقات، تو اس دنوں میں خواب آتے ہیں تو اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اب اگر ایسے خواب آ رہے ہیں تو کرنا کیا چاہیے؟ ایک تو آپ جو ہے عشاء کی نماز کا معمول بنائیں. ٹھیک ہے، عشاء کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنے کی نیت ہوتی ہے تو آپ ساری رات اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں اور باوضو ہو کے سوئیں اور سوتے وقت جو مسنون اذکار ہیں اور دعائیں ہیں وہ پڑھ کے سوئیں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو برے خواب جو ہے وہ نہیں آئیں گے. آپ سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ کے سو جائیں، معوذتین جو آخری 2 صورتیں ہیں ان کو پڑھ کے سو جائیں 3 بار، آیت الکرسی کو جو ہے وہ 1 دفعہ پڑھ کے سو جائیں، درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں اور سوتے وقت اپنے جو سوچیں ہیں خیالات ہیں ان کو پاکیزہ اور صاف رکھیں. بعد کا سوچتے وقت آپ جو سوچتے ہیں وہی جو ہے وہ خواب میں نظر آتا ہے اور پھر آپ انہیں خود ہی ایک اللہ نے بیان کیا ہے کہ سارا دن پریشان بھی رہتے ہیں اس خواب کی وجہ سے. آپ جب پریشان رہتے ہیں تو رات کو پھر خواب آئیں گے، دوبارہ آئیں گے. تو اس لیے پریشان نہ ہوں، خوش رہیں، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور یہ بھی لوگوں کو دن میں تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی زندگی میں سکون پیدا کرنا ہے، ریلیکس ہو کے رہیں آپ، اپنے اتنا پریشان نہ ہو، دوسروں کو بھی پریشان نہ کریں، خود بھی نہ ہو. ایک کالر ہے، کالر کے لیے میں ایک بات جی قاری صاحب. ڈراؤنا خواب آئے تو فوراً اپنی بائیں طرف اٹھ کر بائیں طرف لیفٹ سائڈ پہ 3 مرتبہ تھوک دے. نہیں قاری صاحب، وہ ڈراؤنا خواب تو ان کے خیال میں ہے، مفتیان کرام کا کہنا ہے ہو سکتا ہے آپ کا معدہ خراب ہو تو وہ تو خواب نہ ہوا. اس میں قاری صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ اگر بھی آئے جی چاہے معدے کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ ڈر گیا ہو یا بعض مرتبہ سائے کے اثرات بھی ہوتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں جنات، اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. جی قاری صاحب نے جو فرمایا ہے اس کے بارے میں جسے مارکا میں ہے کہ 3 دفعہ تف کرے الٹے بائیں طرف سائڈ پہ 3 مرتبہ تھوک دے یا ویسے کروٹ بدل لے، اشارہ کر دے تھوکنے کا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے یا رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین اعوذ بک ربی اعوذ. دن میں پڑھتے رہے نا، لوگوں کو چاہیے نا قرآن پڑھیں. تو انشاءاللہ قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین کتنی بڑی آیت مبارکہ اس ہے، آیت پڑھنے کی برکت سے واعوذ بک ربی ان یحضرون. بے شک ایک کالر لے لیں قاری صاحب. ہاں جی.